اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شورى آیا 41۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ جو ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ظلم اور زیادتی کے بعد بدلہ لینا ضروری ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر کر بلا اطلاع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور ان پر برس پڑیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سن چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ اب جو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلق خشک ہو گیا اور ان سے کچھ جواب نہ بن پڑا اور آپ کے چہرے کے ملال کے آثار دور ہو گئے۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ شورى آیا 42۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ظالم گناہگار وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کریں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں۔ زمین میں ناحق سرکشی کرنا ظلم کی اقسام میں سے ہے۔ یہ آیت لوگوں کے خون، مال اور ناموس کے بارے میں ظلم و زیادتی کو شامل ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے ظلم اور زیادتی کے مطابق ان کے دلوں اور جسموں کو سخت تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اس دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں میدان حشر میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں۔ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ سورۃ شورى آیا 43۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور یقیناً جو صبر کرے، یعنی جو مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے، یعنی بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نفس کے لیے قول یا فعل سے انتقام نہ لینا انتہائی باعث مشقت ہے، اور اذیت پر صبر کرنا، اس سے درگزر کرنا، اس کو بخش دینا اور اس کے مقابلے میں حسن سلوک سے پیش آنا تو بہت ہی پرمشقت کام ہے، مگر یہ شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور وہ بھی اس وقت سے متصف ہونے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ پھر بندہ جب اذیت برداشت کرنے کی حلاوت چکھ لیتا ہے اور اس کے آثار دیکھ لیتا ہے تو اسے شرح صدر، کشادہ دلی، ذوق و شوق سے قبول کرتا ہے۔ سورۃ شورى آیا 44۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے اس کے ظلم کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹا دے، اسے کوئی راستے پر چلا نہیں سکتا۔ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی ایسے گمراہ کا کوئی دوست نہیں جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ یقولون وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے، یعنی ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنے اعمال پر افسوس کریں گے۔ یقولون هل إلى
مرد من सबील, तो कहेंगे क्या वापस जाने का कोई रास्ता है। इस वक्त ज़ालिम तमन्ना करेंगे काश हम दुनिया में दोबारा वापस भेज दिए जाएं, तो हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, अल्लाह की आयत को नहीं झुटलाएंगे, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। और काश आप देखें जब उन्हें आँख पर खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे "ऐ काश हम वापस भेज दिए जाएं और हम अपने रब की आयत को न झुटलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं, बल्कि इस पर वो चीज़ वाज़ेह हो चुकी जो इससे पहले छुपाया करते थे। और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे उनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। सूरह अल-अनाम आया 27 और 28। सूरह शूरा आया 45। वतराहुम युरज़ून अलैहा, और आप देखेंगे जब वो जहन्नम के सामने पेश किए जाएंगे, यानी मुशरिक जहन्नम के किनारे पर लाए जाएंगे, खाशिईन मिनज़्ज़ुल्ली, तो ज़िल्लत से झुके जा रहे होंगे। आप उनके जिस्मों पर ज़िल्लत की वजह से आजिज़ी और बेबसी को देखेंगे, जो इनके दिलों में, इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी। यंजुरूना मिन तरफिन खफी, कन अखियों से देख रहे होंगे, यानी वो जहन्नम को चोरी चोरी देखेंगे। वक़ाल लज़ीना आमनू इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खासिरू अनफुसहुम व अहलिहिम यौमल क़ियामा, और जो लोग ईमान लाए वो कहेंगे यकीनन खुसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। मखलूक के इंजाम को देखकर अहले ईमान कहेंगे खसारे में वो लोग हैं जो खुद भी जहन्नम में गए और अपनी औलादों को भी जहन्नम पहुंचा दिया। अला इन्न ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिम मुक़ीम, सुन लो यकीनन ज़ालिम दायमी अज़ाब में होंगे। अब ये ज़ालिम जिन्होंने कुफ़र और नाफरमानी के काम करके ख़ुद पर जुल्म किया, हमेशा हमेशा के अज़ाब में रहेंगे और कभी वहाँ से निकल नहीं सकेंगे। जो अल्लाह ताला के हुक्म में गुमराह होगा वो कभी वहाँ से निकल नहीं पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कुरान और सुन्नत में पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और जन्नत फ़िरदौस के आला मुकाम पर अपने पास घर अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।